بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام خدیجہ فاروق ہے اور میں مدرسہ تعلیم القرآن کی طالب علم ہوں اور میں میٹرک کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ آج میں آپ کے سامنے بہت اہم ٹاپک لے کر آئی ہوں، بہت ضروری ٹاپک لے کر آئی ہوں۔ وہ اہم ٹاپک ماد ہے۔ پہلے بھی ہم ماد پر ڈسکس کر چکے ہیں، جن کی ویڈیو ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ وہ اہم ٹاپک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ انبیاء کی آیت نمبر 104 میں فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کما بدأنا اول خلق نعید۔ خدا فرماتا ہے کہ ہم اس طرح انسان کی دوبارہ خلقت کریں گے جس طرح ہم نے انسان کو پہلے پیدا کیا۔ یعنی انسان مرنے کے بعد جب مٹی میں مل کر مٹی ہو جائے گا، جب انسان کا نام و نشان نہیں رہے گا، تب اللہ تعالیٰ انسان کو خلق کرے گا، بالکل اسی طرح جس طرح پہلے وہ تھا۔ اب جو ذہنوں میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان نے مرنے کے بعد دوبارہ قبروں سے اٹھائے جانا ہے، کیا اس کی مثال ہمیں کہیں دنیا میں ملتی ہے؟ جی ہاں، ہمیں اس کی مثال اس دنیا میں بہت زیادہ اس کی مثالیں ملتی ہیں۔ جیسے ہم اپنے ارد گرد ہی دیکھیں کہ جب خزاں کا موسم آتا ہے، تمام زمینیں بنجر ہو جاتی ہیں، پھل پھول اگنا بند ہو جاتے ہیں، درخت کے پتے گر جاتے ہیں، سب درخت مرجھا جاتے ہیں۔ اور اب ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ جب بہار کا موسم آتا ہے، تب تمام زمینیں زرخیز ہو جاتی ہیں، پھل پھول اگنا شروع ہو جاتے ہیں اور درخت کے پتے لگنا شروع ہو جاتے ہیں، سب درخت سبز ہو جاتے ہیں۔ تو یعنی جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے بنجر زمین کو دوبارہ خلق کیا، بنجر زمین کو دوبارہ زندگی دی، بالکل اسی طرح خدا ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا، کیونکہ مرنے والے مرتے ہیں لیکن فنا ہوتے نہیں۔ مرنے والے مرتے ہیں لیکن فنا ہوتے نہیں، حقیقت میں کبھی ہم سے جدا ہوتے نہیں۔ اب اس کی مزید وضاحت کے لیے میں آپ کے سامنے ایک اور مثال بیان کروں۔ جیسے سورج ہے، ہر روز نکلتا ہے۔ اب وہ سورج سے جو حرارت نکلتی ہے، اس سورج سے جو ہیٹ نکلتی ہے، اس سورج سے جو شعاعیں نکلتی ہیں، اس سورج سے جو گرمی نکلتی ہے، اس سورج سے جو ہیٹ نکلتی ہے، اس سورج سے جو انرجی نکلتی ہے، وہ ہمیں فائدہ پہنچاتی ہے۔ لیکن کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں فائدہ بھی دیتی ہے اور یہ ضائع بھی ہو جاتی ہے۔ وہ پروردگار جو خالق کائنات ہے، وہ اس سورج سے نکلنے والی شعاؤں کو ضائع نہیں کرتا، بلکہ ایک ایسے درخت میں محفوظ کرتا ہے، ایک ایسے درخت میں جمع کرتا ہے، ایک ایسے درخت میں سیو کرتا ہے جہاں سے انسان کو ضرورت پڑتی ہے تو انسان اس ہیٹ کو، اس انرجی کو آگ کی صورت میں لکڑی سے استعمال کرتا ہے۔ تو یعنی اسی طرح عزیزان، بالکل اسی طرح کچھ انسان یہ سوچتے ہیں، کچھ انسان یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ ہمارا وجود فضول ہے، ہم نے مرنے کے بعد ضائع ہی ہونا ہے، ہم نے مرنے کے بعد ختم ہی ہونا ہے۔ نہیں، در حقیقت میں ہم نے مرنے کے بعد ضائع نہیں ہونا، بلکہ ہم نے زمین میں محفوظ ہونا ہے، ہم نے پروردگار کے پاس محفوظ رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ یاسین کی آیت نمبر 80 میں فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منہ توقدون۔ خدا فرماتا ہے کہ وہی خدا ہے کہ جس نے سرسبز درخت سے آگ جلائی جسے تم استعمال کرتے ہو۔ یعنی خدا فرماتا ہے کہ جو سورج سے نکلنے والی شعاعیں ہیں، سورج سے نکلنے والی انرجی ہے، خدا اس کو ضائع نہیں کرتا، بلکہ ایک لکڑی میں محفوظ کرتا ہے جسے انسان استعمال کرتا ہے۔
یعنی خدا فرماتا ہے انسان مرنے کے بعد ضائع نہیں ہوتا۔ جب انسان مرتا ہے، قبروں میں جاتا ہے، انسان ضائع نہیں ہوتا بلکہ وہ ایک زمین میں محفوظ ہو جاتا ہے، ایک زمین میں خدا اسے سیو کر لیتا ہے، خدا اپنی بارگاہ میں سیو کر لیتا ہے۔ اور جب قادر مطلق چاہتا ہے تو انسان کو قبروں سے اٹھا لیتا ہے۔ تو اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان نے مرنے کے بعد تو قبروں میں دفن ہو جانا ہے، مٹی میں مٹی ہو جانا ہے، تو وہ پروردگار انسان کو اتنی مٹی کی گہرائی سے کیسے اٹھائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ سورہ زلزال میں فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرة شرًا یرہ۔ خدا فرماتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب اس زمین میں زلزلہ آئے گا، واخرجت الارض اثقالہا، تمام مردے اٹھائے جائیں گے، وقال الانسان واخرجت الارض اثقالہا وقال الانسان ما لہا، تب انسان کہے گا یہ زمین میں کیا ہوا ہے، یومئذ تحدث اخبارہا، اور زمین اپنا حال بتائے گی، بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اور یہ حکم خدا کی طرف سے ہوگا، یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، تب ہر انسان کو الگ الگ اٹھایا جائے گا اور اسے اس کے اعمال کی خبر دی جائے گی۔ فَمَن یَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَیْرًا یَرَہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان اگر ذرا بھی اچھا اعمال کرے گا وہ روز قیامت پائے گا۔ وَمَن یَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا یَرَہ، اور اگر انسان ذرا بھی برا اعمال انجام دے گا وہ بھی قیامت کے دن پائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے گا، زمین میں زلزلہ آئے گا۔ اب اسی بات کو میں ایک مثال سے واضح کروں، جیسے دہی ہے، اس کو ہم مکس کرتے ہیں، اس کے اندر ہم زلزلہ لاتے ہیں تو اس کے اندر جو چھپا ہوا مکھن ہے وہ باہر آ جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح انسان جب زمین میں زلزلہ آئے گا تمام مردے قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ اب اسی بات کو میں ایک اور مثال سے واضح کروں، جیسے ایک بیج ہے، اگر ہم اس کو زمین میں دفن کرتے ہیں تو پھر تھوڑے دن بعد یا ایک ایسا دن آتا ہے کہ جب وہ بیج ایک پھلدار درخت کی طرح شکل میں باہر آ جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح انسان بھی جب قبروں سے اٹھایا جائے گا اپنے اچھے اور اعمال کے ساتھ اٹھے گا، روز قیامت اللہ تعالیٰ اسے اس کے اعمال کے ساتھ اٹھائے گا۔ اب اسی کی یاد دہانی کے لیے میں یقین دہانی کے لیے قرآن سے واقعہ عرض کرتی چلوں۔ ایک مرتبہ ایک مشرک آیا قبرستان میں اور اس نے آ کے دیکھا ایک بوسیدہ ہڈی پڑی ہوئی ہے، اس کو اٹھایا، اس نے رگڑا اور وہ پاؤڈر بن گیا، اس کو ہوا میں اڑا کر کہتا ہے کہ قَالَ مَن یُحْیِی الْعِظَامَ وَہِیَ رَمِیمٌ، کون ہے کہ جس کو دوبارہ زندہ کرے گا، کون ہے جو اس بوسیدہ ہڈی کو دوبارہ بنائے گا، کون ہے جو اس کو قبروں سے دوبارہ اٹھائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ یُحْیِیہَا الَّذِی أَنشَأَہَا أَوَّلَ مَرَّۃٍ، خدا نے فرمایا اسے وہی دوبارہ خلق کرے گا جس نے اسے پہلے خلق کیا، کیونکہ وہ بہترین جانتا ہے کہ انسان کو کس طرح خلق کرنا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ انسان کو قبروں سے روز محشر اٹھائے گا۔ اسی کے ساتھ ہمارا پروگرام آج کا ختم ہوتا ہے، کیونکہ پچھلے پروگرام میں میں نے بیان کیا کہ مات کا موضوع بہت وسیع ہے، اگر اللہ نے توفیق دی تو ہم اگلے پروگرام میں ڈسکس کریں گے۔ اتنی دیر کے لیے اللہ حافظ۔